گھڑ سوار بالکل خاموش تھا اور یہی حال لڑکے کا بھی تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اسے اٹھ کر بھاگ جانا چاہیے۔ اس کے دل میں ایک عجیب قسم کی طمانینت تھی۔ وہ اپنی منزل کی تلاش میں موت کے انتہائی قریب پہنچ گیا تھا اور فاطمہ کی تلاش میں آخرکار علامت سچ ثابت ہو گیا۔ وہ اپنے دشمن کے سامنے تھا، لیکن اسے موت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ کائنات کی روح اس کی منتظر تھی اور وہ جلد اس کا ایک حصہ ہوگا، اور ایسا ہی اس کے دشمن کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اجنبی کی تلوار لڑکے کی ٹھوڑی کے نیچے تھی۔ تم نے پرندوں کی پرواز سمجھنے کی جرت کیوں کی؟ میں نے صرف اس کا مشاہدہ کیا۔ جو مجھے پرندے بتانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نخلستان کو بچانا چاہتے تھے۔ کل کا دن تم سب کے لیے موت کا پیغام لائے گا، کیوں نہ کہ یہاں تم سے زیادہ تعداد میں مرد موجود ہیں۔ تلوار اپنی جگہ پر موجود تھی۔ تم اللہ کی مرضی بدلنے والے کون ہوتے ہو؟ اللہ نے فوجوں کو پیدا کیا ہے اور اسی نے پرندوں کو تخلیق کیا ہے۔ اس اللہ نے ہی مجھے پرندوں کی زبان سکھائی ہے۔ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تحریر کرتا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہدیبان کی آواز گونج رہی تھی۔ گھڑ سوار نے تلوار نیچے کھینچ لی اور لڑکے کو یکدم سکون کا احساس ہوا۔ پیشن گوئیاں کرتے ہوئے، احتیاط کرو، جب ایک چیز لکھی گئی ہے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ گھڑ سوار بولا، میں نے صرف فوج کی یلغار دیکھی ہے۔ لڑکے نے جواب دیا، میں نے لڑائی کا انجام نہیں دیکھا۔ اجنبی اس کے جواب سے مطمئن نظر آتا تھا۔ ایک اجنبی اس سرزمین پر کیا کر رہا ہے؟ گھڑ سوار بولا، میں اپنی منزل کی تلاش میں آیا ہوں، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے۔ گھڑ سوار نے تلوار واپس میان میں رکھ لی اور لڑکے نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے تمہاری جرت کا امتحان لینا تھا، گھڑ سوار بولا۔ جرت ہی بنیادی خوبی ہے کائنات کی زبان سمجھنے کے لیے۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ گھڑ سوار ایسی بات کر رہا تھا جس کا علم بہت کم لوگوں کو تھا۔ اتنا دور آنے کے بعد تم کبھی ہمت نہ ہارنا، اس نے بات جاری رکھی۔ صحرا سے پیار کرو، لیکن اس پر اندھا اعتماد نہ کرنا، کیوں نہ کہ صحرا ہمیشہ مردوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ ہر میدان پر چیلنج کرتا ہے اور جن کے قدم بہک جاتے ہیں انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر جنگجو نخلستان پر حملہ آور ہو اور شام تک تمہاری گردن کے اوپر ہو تو مجھے تلاش کرنا، گھڑ سوار بولا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار کی بجائے اب کوڑ تھا۔ گھوڑے نے زرکند بری اور فضا میں دھول بکھر گئی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ لڑکے نے سوال کیا۔ گھوڑے والے ہاتھ جنوب کی طرف اٹھا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ اس کی ملاقات کیمیا گر سے ہوئی ہے۔ اگلے دن 2000 مسلح افراد القیوم میں پھیل چکے تھے۔ دوپہر سے قبل افق کے قریب 500 کے قریب قبائلی نمودار ہوئے۔ یہ لوگ شمال کی جانب سے نخلستان میں داخل ہوئے۔ بظاہر یہ دستہ پرامن نظر آتا تھا، مگر تمام لوگوں نے کپڑوں میں ہتھیار چھپا رکھے تھے۔ جب وہ نخلستان کے قلب میں سفید خیمے کے پاس پہنچے تو یکدم انہوں نے تلواریں اور بندوقیں نکالی اور خیمے پر حملہ آور ہوئے، لیکن خیمہ خالی تھا۔ اہل نخلستان نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک کے سوا تمام حملہ آور مردہ حالت میں نخلستان کی ریت پر پڑے ہوئے تھے۔ تمام بچوں کو نخلستان کی دوسری طرف کھجور کے درختوں کے پیچھے رکھا گیا تھا۔ وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھے۔ خواتین اپنے خیموں میں مردوں کی کامیابی کے لیے دعا گو تھی۔ سوائے ریت پر پڑی لاشوں کی ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ زندہ بچنے والے قبائلی اس دستے کا کمانڈر تھا۔ دوپہر کو اسے سرداروں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ انہوں نے یہ روایت کو کیوں توڑا تو اس نے جواب دیا کہ اس کی فوج کئی روز سے فاقہ کشی کر رہی تھی۔ انسان، جانور پیاسے تھے۔ مجبوراً انہیں فیصلہ کیا کہ نخلستان پر قبضہ کریں تاکہ جنگ کو جاری رکھیں۔ سردار بولا کہ اسے لوگوں کی ہلاکت کا افسوس ہے، مگر روایت زیادہ مقدس تھی۔ اس نے حکم دیا کہ کمانڈر کو ذلت امیز موت دی جائے۔ گولی یا تلوار سے مارنے کی بجائے اسے درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بڑے سردار نے لڑکے کو بلایا، اسے 50 سونے کے سکے دیے اور اس کے سامنے یوسف علیہ السلام کی کہانی دہرائی۔ اسے نخلستان کا مشیر مقرر کر دیا۔ جب سورج غروب ہو چکا تو لڑکے نے جنوب کی جانب چلنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر اسے اکیلا خیمہ نظر آیا۔ قریب سے گزرنے والے لوگوں نے اسے منع کیا کہ جگہ سحر زدہ تھی اور وہاں جنوں کا بسیرا تھا، لیکن لڑکے پر ان کی باتوں کا کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ کسی کا انتظار کرنے لگا۔ جب چاند کافی اوپر کو آ چکا تھا تو اسے کیمیا گر ایک جانب سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے کندھوں پر 2 مردہ باز تھے۔ میں آ گیا ہوں، لڑکا بولا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، کیمیا گر بولا۔ شاید تمہیں تمہاری منزل یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ قبائل کے درمیان لڑائی کی صورت میں صحرا کو عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور لڑکے کو خیمے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ یہ خیمہ نخلستان میں موجود کسی بھی دوسرے خیمے سے مشابہ تھا، لیکن خیر لڑکے نے خیمے میں بٹی اور سراہی کو تلاش کیا جن کو کیمیا گری میں استعمال کیا جاتا تھا، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ خیمے میں صرف چند کتابیں، کچھ برتن اور ایک قالین تھا جس پر عجیب و غریب ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ، ہم قہوہ پئیں گے اور یہ باز بھون کر کھائیں گے، کیمیا گر بولا۔
اسے شک گزرا کہ وہی باز ہیں جو کل فضا میں محور پرواز تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ کیمیاگر نے چولہا روشن کیا اور فضا میں ایک تلفریب خوشبو سے معطر ہو گئی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ لڑکے نے پوچھا۔ نشانیوں کی وجہ سے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ ہوا نے مجھے پیغام دیا کہ تم آ رہے ہو، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ ہوا نے جس کے بارے میں پیغام دیا ہے وہ میں نہیں ہوں بلکہ ایک انگریز ہے، وہ بھی اپنی منزل کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے لیکن وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ اس نے صحرا کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اور میرے خیال میں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی انسان کچھ کرنے کا مسلسل ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر شے اسے ممکن بنانے میں اس کی معاونت کرتی ہے۔ کیمیاگر کے الفاظ میں سے بڑے بادشاہ کی بات کی گونج سنائی دی۔ ایک اور انسان میرے مدد کے لیے کمر بستہ ہے، لڑکے نے سوچا۔ تو پھر آپ میری رہنمائی کریں گے؟ تمہیں وہ سب معلوم ہے جس کا علم تمہیں ہونا چاہیے۔ میں صرف تمہارا رخ اس ہمت کی طرف کروں گا جدھر تمہاری منزل ہے۔ وہاں تو قبائل میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑکے نے یاد دلایا۔ مجھے معلوم ہے قبائل میں لڑائی، مجھے معلوم ہے کہ صحرا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں تو اپنے خزانے تک پہنچ گیا ہوں۔ میرے پاس ایک اونٹ ہے، مجھے کرسٹل کی فوکس سے اچھا خاصا منافع ملا۔ 50 سونے کے سکے میں نے آج ہی حاصل کیے اور میں پہلے ہی ایک امیر آدمی ہوں۔ ان میں سے کچھ بھی تو تمہیں اہرام مصر کے قریب سے نہیں ملا۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموشی سے کھانے میں مصروف رہے۔ کیمیاگر نے ایک بوتل کھولی اور سرخ رنگ کا مشروب لڑکے کے کپ میں ڈالا۔ اس نے آج تک اتنی مزیدار شراب کبھی نہیں پی تھی۔ یہاں شراب کی ممانعت نہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ جو چیز انسان کے حلق کے اندر جاتی ہے، اس شے کی کوئی ممانعت نہیں۔ ممانعت اس شے کی ہے جو باہر نکلتی ہے۔ کیمیاگر کی بات میں تلخی تھی، لیکن جیسے اس نے شراب چکھی سے سکون محسوس ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ لڑکا آج چاند اپنی پوری آبوتاب سے نخلستان کی ریت کو منور کر رہا تھا۔ سفید چاندنی کی روشنی میں ستاروں کی روشنی مدھم بڑھ گئی۔ دونوں ریت پر بیٹھ کے کھاؤ پیو اور آرام کرو، کیمیاگر بولا۔ اس نے محسوس کیا کہ لڑکا لطف اندوز ہو رہا ہے۔ آج رات مکمل آرام کرو، جیسا کہ جنگ میں لڑائی میں روانہ ہونے سے پہلے کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جہاں تمہارا دل کہے خزانہ وہیں ہوگا۔ تمہیں اپنا خزانہ ڈھونڈنا ہے تاکہ اب تک جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ تمہارے لیے بامعنی بن سکے۔ کل اپنا اونٹ بیچ کر ایک گھوڑا خریدو۔ اونٹ کئی میل کی مسافت کے بعد بھی تھکتے نہیں اور اچانک گرتے اور مر جاتے ہیں، جبکہ گھوڑا آہستہ آہستہ تھکن سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے کتنا کام لینا ہے اور کب اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اگلی رات لڑکا اپنے گھوڑے کے ساتھ کیمیاگر کے خیمے کے باہر آن پہنچا۔ کیمیاگر اس کا منتظر تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا اور باز اس کے کندھے پر بیٹھا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ صحرا میں زندگی کس جانب ہے؟ جو لوگ یہ جاننے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف وہی خزانہ تلاش کر سکتے ہیں۔ کیمیاگر لڑکے سے مخاطب ہوا۔ دونوں چاند کی روشنی میں ایک جانب روانہ ہو گئے۔ مجھے نہیں یقین کہ میں صحرا میں زندگی کا ساتھ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لڑکا سوچ میں گم تھا۔ مجھے بھی صحرا کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، اس نے کیمیاگر کو بتانے کا ارادہ کیا، لیکن اس پر کیمیاگر کا رعب طاری تھا۔ وہ دونوں ایک پتھریلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں لڑکے نے دونوں باز کو محور پرواز دیکھا، مگر اس وقت وہاں مکمل سکوت تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا میں زندگی کی تلاش کیسے کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں زندگی موجود ہے، لیکن میں لا علم ہوں کہ صحرا میں اس کی تلاش میں کس طرف رخ کروں۔ لڑکے نے کیمیاگر کو مخاطب کیا۔ زندگی کو کھینچتی ہے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ لڑکے کو جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا، اس نے اپنے گھوڑے کی لگام میں ڈھیلی کی اور گھوڑے نے پتھریلی زمین اور ریت کی طرف سرکن لگائی۔ کیمیاگر نصف گھنٹے تک لڑکے کے گھوڑے کے پیچھا کرتا رہا۔ اب کھجور کے درخت ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، صرف چاند تھا جو اپنی پوری روشنی صحرا میں ریت کو منتقل کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی صحرا کی ریت اور اس میں سے وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے پتھروں سے منقص ہو رہی تھی۔ پھر بغیر کسی ظاہری وجہ کے لڑکے کا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ یہاں زندگی کے آثار مل سکتے ہیں، لڑکے نے کیمیاگر سے کہا۔ میں تو صحرائی زبان سے واقف نہیں ہوں، مگر میرا گھوڑا یہ زبان جانتا ہے۔ دونوں گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ کیمیاگر ابھی تک خاموش تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دونوں پتھروں میں سے کچھ تلاش کرتے رہے۔ یکدم کیمیاگر رک گیا اور زمین کی طرف جھکا۔ یہاں پتھروں کے درمیان ایک سوراخ تھا۔ کیمیاگر نے ایک سوراخ میں ہاتھ ڈالا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سوراخ میں کچھ چیز چل رہی ہے۔ کیمیاگر کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر یکدم اس نے اپنا ہاتھ سوراخ سے باہر نکالا۔ لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیمیاگر کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ لڑکے نے ایک طرف چھلانگ لگائی۔ سانپ بے چینی سے تڑپ رہا تھا اور اس کی تڑپڑاہٹ کی آواز صحرا کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ ایک بہت زہریلا سانپ تھا جس کا زہر ایک لمحے میں انسان کی جان لے سکتا تھا۔
خبردار رہو کہیں ڈس نہ لے، لڑکا بولا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ شاید سانپ پہلے ہی کیمیا گر کو ڈس چکا تھا جب اس نے اس کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا۔ کیمیا گر پرسکون تھا۔ کیمیا گر کی عمر 200 سال ہے۔ اس کے ذہن میں انگریز کے الفاظ سنائی دیے۔ اسے معلوم ہے کہ صحرا کے زہریلے سانپ کا ترکیب کیا ہے۔ کیمیا گر اپنے گھوڑے کے پاس گیا اور تلوار لے کر واپس آ گیا۔ اس نے تلوار کی نوک سے ریت پر ایک دائرہ لگایا اور سانپ کو اس دائرے کے درمیان میں رکھ دیا۔ موزی فوری پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ بے فکر ہو، اب یہ دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیمیا گر بولا، تم صحرا میں زندگی تلاش کرنے میں کامیاب رہے، میں اسی علامت کا متلاشی تھا۔ یہ اتنا ضروری کیوں تھا؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیوں کہ احرام صحرا میں گرے ہوئے ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکا خاموش تھا، اس کا دل بوجھل تھا، وہ گزشتہ رات سے مخدوم تھا۔ خزانے کی تلاش کا مطلب تھا فاطمہ سے جدائی۔ میں صحرا سے گزرنے میں تمہاری رہنمائی کروں گا، کیمیا گر بولا۔ لیکن میں نخلستان میں رہنا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے فاطمہ کو پا لیا اور وہ میرے لیے دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ فاطمہ اس صحرا کی بیٹی ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ وہ جانتی ہے کہ مرد ہمیشہ منزل کی تلاش میں جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ واپس لوٹ آئیں گے، اور اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ تم بھی اپنی منزل کی تلاش کرو۔ لیکن اگر میں منزل کی تلاش ترک کر کے یہاں رہنا چاہوں تو؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوگا، کیمیا گر بولا۔ تم نخلستان میں مشاورت کے فرائض انجام دو گے، تمہارے پاس پہلے ہی کافی دولت ہے، تم فاطمہ سے شادی کر لو گے، 1 سال تک باخوشی زندگی گزارو گے، تم صحرا سے مانوس ہو جاؤ گے اور نخلستان کے ہر گوشے سے بھی۔ تم نخلستان کے ایک ایک درخت سے آگاہ ہو جاؤ گے، تم دیکھو گے کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا میں ہر شے کیسے کیسے آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ مشاہدے میں پختگی کے ساتھ ہی تمہاری علامات سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، کیوں کہ صحرا بذات خود ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ کیمیا گر نے توقف کیا۔ دوسرے سال تمہیں خزانے کا خیال آئے گا، علامات اپنے آپ کو ظاہر کرے گی اور تم ان کو نظر انداز کرو گے۔ تمہارے علم سے نخلستان اور اس کے باسی مستفید ہوں گے، سردار تمہارے مقید ہوں گے اور تمہارے قافلے تمہارے لیے دولت جمع کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔ تیسرے سال بھی علامات ظہور پذیر جاری رہے گا اور تمہیں تمہاری منزل یاد دلائیں گی۔ تم بے چینی سے راتوں کو نخلستان کی ریت پر چہل قدمی کرو گے۔ فاطمہ کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیوں کہ وہ سمجھے گی کہ وہ تمہاری پریشانی کی وجہ ہے۔ تمہیں بھی کچھ ہے جو کہ احساس ہو گیا ہوگا، اس لیے تمہیں نہیں روکا تھا، بلکہ یہ تمہارا واپس نہ آ سکنے کا خوف تھا جس کی وجہ سے تم نے نخلستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت علامات تمہیں بتائیں گی کہ تمہارا خزانہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ پھر چوتھے سال علامات تم سے جدا ہو جائیں گی، کیوں کہ تم نے ان کو سمجھنا پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا علم قبیلے کے سردار کو بھی ہو جائے گا، وہ تمہیں مشاورت کے عہدے سے برخاست کر دے گا۔ تک تم ایک مالدار تاجر بن چکے ہوگے، لیکن علامات تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہوں گی، کیوں کہ تم نے ان پر عمل چھوڑ دیا ہے اور تمہیں احساس ہوگا کہ اب منزل کی تلاش کرنا ناممکن امر ہے۔ لڑکے کو کرسٹل کا فروش کا خیال آیا جس کی خواہش تھی کہ مکہ جائے۔ پھر انگریز جو کیمیا گر کی تلاش میں نکلا تھا، اسے اس خاتون کا بھی خیال آیا جسے صحرا پر اعتماد تھا۔ پھر اس نے صحرا کی طرف دیکھا جو اس کے پاس تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے، لڑکا کیمیا گر کے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں نخلستان کی طرف واپس چل پڑے۔ ہوا کے دوش پر نخلستان کی صدا آ رہی تھی اور لڑکا فاطمہ کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے کیمیا گر سے کہا، اور یکدم اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ ہم کل سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکے نے ساری رات بے سکونی سے گزاری۔ سورج نکلنے سے 2 گھنٹے قبل اس نے اس لڑکے کو تلاش ڈھونڈا جو پہلی رات اس کے ساتھ خیمے میں تھا۔ اس سے کہا کہ وہ فاطمہ کا گھر ڈھونڈنے میں اس کی رہنمائی کرے۔ جب دونوں فاطمہ کے خیمے تک پہنچے تو لڑکے نے اپنے ساتھی کو اتنا سونا دیا کہ وہ ایک پیڑ خرید سکے۔ پھر اس نے اس لڑکے کو سے کہا کہ وہ اندر جا کر فاطمہ کو جگائے اور اسے لڑکے کے آنے کی اطلاع دے۔ جب وہ واپس آیا تو لڑکے نے عربی کو ایک اور پیڑ کی قیمت جتنا سونا دیا اور کہا کہ وہ چلا جائے۔ فاطمہ خیمے کے دروازے پر ظاہر ہوئی۔ دونوں چلتے چلتے کھجوروں کے پاس آ گئے۔ لڑکے کو معلوم تھا کہ یہ بات یہاں کے دستور کے خلاف تھی، لیکن اب اسے اس بات کی فکر نہیں تھی۔ میں جا رہا ہوں، وہ بولا، لیکن میں واپس آؤں گا اور مجھے تم سے محبت ہے، کیوں کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے محبت ہوتی ہے، محبت کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرا ایک خواب تھا اور تب میری ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے کرسٹل شاپ میں کام کیا، پھر میں نے صحرا عبور کیا، پھر قبائل کے درمیان لڑائی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا اور میں کیمیا گر کی تلاش میں تم سے ملا۔